تو جلائی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر ہو کہ ایک بار پھر ہم بائبل لرننگ چینل کے ذریعہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں بائبل لرننگ چینل کے لیے جو کہ ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے کہ ہم آپ تک خداوند کے پاک کلام کو پہنچا سکیں. آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیے تاکہ یہ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے. اور ہر ہفتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں جو آپ کی لائف کے لیے بہتری کا کام کر سکتی ہیں. یقیناً خداوند کا پاک کلام ہماری راہوں کو درست کرتا اور ہموار کرتا ہے. آج جس خاص ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو ہوں وہ ہے یسوع مسیح کے جو بڑے احکامات تھے. ان میں 4 بڑے احکام جو یسوع مسیح نے زندہ ہونے کے جو ہے بعد میں شاگردوں کو دیے. لیکن اگر ہم سیکوینس وائز اس کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ 4 بڑے احکامات جو ہیں وہ شاگردوں کو دیے گئے تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور آگے کی جو ان کی زندگی میں جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کو وہ بہتر طور سے کر سکیں. اور اسی سلسلے کو آج ہم شروع کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو یسوع مسیح کے 4 بڑے احکامات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان احکامات میں سے جو ہے پہلا جو حکم ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پہلا حکم جو ہے وہ آج ہم سیکھیں گے جو یسوع مسیح نے دیا، وہ ہے جال ڈالنے کا مکاشفہ. کہ جو جال ڈالنا ہے، ایک وقت تھا کہ یہی شاگرد جب یسوع مسیح نے ان کو جو ہے وہ پکڑا اور ان سے بات چیت کی تو یہ اس وقت بھی جال ہی ڈال رہے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے. لیکن آج جس جال ڈالنے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم جال ڈالنے کی بات کریں، 2 جو ہے میں آپ کے ساتھ سینٹینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک سینٹینس ہے ورک ود جیزس اور دوسرا سینٹینس ہے ورک وداؤٹ جیزس. کئی بار ہم زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں جس میں مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور کئی بار ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس میں مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور آج اسی بات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور پھر ہم اینڈ میں اس کے ضرور کنکلوژن میں اس بات کو جانیں گے کہ کیسے ورک ود جیزس اور ورک وداؤٹ جیزس. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے دن کے لیے اس خاص مضمون کو جو ہے وہ سمجھیں گے. تو ہم اپنے لیے حوالہ نکالیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 21 باب اور اس کی پہلی 6 آیتیں ہم تلاوت کریں گے. یوحنا کی انجیل اور 21 باب اور اس کی پہلی 6 آیتیں غور سے سنیے گا. جب آپ خداوند کے پاک کلام کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں تو دین آپ اگلی باتوں کو بھی اچھے طور سے سمجھ پاتے ہیں. یہاں پر یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیاہ جو کنانی گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے. شمعون پطرس نے اس سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. پس یسوع نے ان سے کہا بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. اس نے ان سے کہا کشتی کے دائنی طرف جال ڈالو، پکڑو گے. پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد کے واقعات ہیں، اور یسوع مسیح اس سے پہلے 2 بار شاگردوں سے مل چکے تھے. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب کو پڑھیں تو 2 بار یسوع مسیح آلریڈی شاگردوں سے جو مل چکے ہیں. ایک بار جب شاگردوں سے پہلی بار ملے اس وقت توما وہاں پر موجود نہیں تھا، اور جب سیکنڈ ٹائم جب وہ شاگردوں سے ملے تو توما بھی وہاں پر موجود تھا، اور یہ 3rd ٹائم تھا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا. لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجیے گا کہ جب پہلی دفعہ بھی یسوع مسیح ملے شاگردوں سے تو وہ بے یقینی کی حالت میں تھے. جب وہ دوسری بار یسوع مسیح ان سے ملے شاگردوں سے، وہ اس وقت بھی بے یقینی کی حالت میں تھے، اور آج بھی وہ بے یقینی کی حالت میں ہی یسوع مسیح کو نظر آئے. لہٰذا یہ بے یقینی تیسری بار میں کیوں تھی؟ مچھلیاں نہ پکڑنے کے بعد بے یقین ہو جاتا ہے بندہ. جب لارڈ نے آ کر ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. اور
یقیناً وہ ساری رات جو ہے وہ جال ڈالتے رہے لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ 20 باب میں 2 بار شاگردوں سے ملے اور یہ 21ویں باب میں یسوع مسیح ان پر پھر ظاہر ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی 2 بار جب یسوع مسیح آئے تو اس وقت یسوع مسیح ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس بار یسوع مسیح ان کے ایمان کو چیک کرنے نہیں بلکہ ان کے کام کو چیک کرنے کے لیے آئے کہ ان کا کام کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں. کیا میں نے وہی جو کام ان کے سپرد دیا تھا کیا وہ اس کام کو کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی نیا کام شروع کر دیا یا وہ پھر دوبارہ سے ریورس ہو گئے ہیں. اور یقیناً یہاں پر لگتا ہے کہ وہ ریورس ہو گئے ہیں اور وہ اپنے کام کی طرف لوٹ گئے ہیں، پہلے جیسے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی ہیں اور یہ بے یقینی کی حالت ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف لوٹ جائیں. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پطرس کا آپ کو وہی پطرس جو 3 بار انکاری کرتا ہے، آج دیکھیں کہ اس کے ایک ذاتی فیصلہ پرسنل ڈیسیژن آپ کو نظر آ رہا ہے. اس پرسنل ڈیسیژن میں کیا ہے کہ میں تو مچھلیاں پکڑوں گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں. اب وہ انتظار میں بھی نہیں ہے یسوع کے، اب وہ جانتا ہے کہ یسوع ان سے مل کر جا چکا ہے لیکن اب انتظار نہیں ہے یسوع کا. لیکن جس کام کو اسے کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کر رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں. اور اس کے اوپر دوسری بات دیکھیے، جو باقی ہیں وہ بھی کہنے لگے کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. لگتا ہے کہ ان شاگردوں نے اپنی ڈائریکشن ہی بدل لی ہے، شاگردوں نے اپنی موومنٹ ہی چینج کر لی ہے. لارڈ کے جانے کی دیر ہے تو یہ شاگرد اپنے کام کو جو ہے وہ بھول ہی گئے ہیں. 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، معجزے دیکھے ہیں. یسوع کے معجزے دیکھنے کے بعد یسوع کو زندہ ہو کر ان کے آنکھوں کے سامنے آئے، وہ بھی دیکھنے کے باوجود پھر ان کو لارڈ نے مچھلیوں سے ماہی گیر سے اٹھا کر آدم گیر بنایا تھا. آج پھر وہ ماہی گیر بن گئے اور پھر وہ دوبارہ اسی کام میں لوٹ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہوا کیا، یہاں پر وہ مچھلیاں پکڑنے گئے ہیں اور اپنے فیصلے کو خود انہوں نے کیا. سیلف ڈیسیژن ہے پطرس کا، لیکن سیلف ڈیسیژن میں کیا ہوا، دوسرے بھی شریک ہوئے اور رزلٹ کیا، زیرو. رزلٹ کیا، زیرو. زیرو رزلٹ. کیوں؟ ورک وداؤٹ جیزس. وداؤٹ جیزس آپ اگر کام کرتے ہیں رزلٹ زیرو ہے. لیکن جب یسوع نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا تو یہ اس وقت کا ٹائم تھا جب صبح سویرے جب وہ تھک چکے تھے، ہار چکے تھے اور اب بے یقین ہو چکے تھے کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی حل ہی نہیں تھا، کوئی چیز ان کے سامنے تھی ہی نہیں. ایسے میں جب یسوع ان پر ظاہر ہوئے تو یسوع نے آ کر ان کی ڈائریکشن کو چینج کیا، ان کی موومنٹ کو چینج کیا، ان کو ایک انسٹرکشن دی. اور وہ انسٹرکشن کیا تھی کہ جال داہنی طرف ڈالو. ایکچولی جال داہنی طرف ڈالو، اس بات کو آپ غور سے ذرا سنیے گا. یہی ایک مکاشفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ رانگ وے پر نکل چکے تھے. لارڈ ان کے آگے دوبارہ سے ریئلائز کرا رہے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو رانگ سائڈ. اور یہی وہ ٹائم تھا کہ لارڈ نے کہا رائٹ سائڈ پر آئے، داہنے میں جال ڈالیں. اب یاد رکھیے جب یسوع مسیح پہلی بار شاگردوں سے ملے تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے ان پر روح القدس پھونکا. پہلی بار جب شاگردوں سے ملے تو ان کو روح القدس عطا کیا. سیکنڈ بار جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ملے، توما وہاں پر موجود تھا، تو اس وقت لارڈ نے ان کو اعتماد دیا، ایمان ان کا بحال کیا. اب تیسری بار خداوند دوبارہ سے ان کو بحال کرنے کے لیے ان کو رائٹ وے پر لا رہا ہے. یہ تیسرا وزٹ ہے یسوع مسیح کا. اس تیسرے وزٹ میں لارڈ کی انسٹرکشن ہے. ان تینوں وزٹس میں لارڈ نے ان کی ڈائریکشنز کو چینج کیا. کیا کیا؟ ہولی اسپرٹ دیا، فیتھ میں کھڑا کیا، رائٹ وے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میرے بغیر ورک کیا ہے، زیرو رزلٹ. لیکن جیسے ہی یسوع مسیح آئے، دیکھیں جب ورک ود جیزس ہوتا ہے نا تو پھر رزلٹ 100% ہوتا ہے. جب لارڈ نے کہا نا دائنے میں جال ڈالو، جیسے ہی جال ڈالا لکھا ہے کہ وہاں مچھلیوں کی اتنی کثرت کہ ان سے سنبھالا نہ گیا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح نے 5 بڑے سٹیپ لیے ہیں شاگردوں کے لیے.
آج آپ بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے یہ 5 بڑے سٹیپ لارڈ آپ کے لیے بھی لے رہا ہے. جیسے اس نے شاگردوں کے لیے 5 بڑے سٹیپ لیے، آج آپ کے لیے بھی سٹیپ لے رہا ہے. اور اس سٹیپ کے لیے وہ انسٹرکشن کیا دے رہا ہے، سنیے گا. پہلی بات، جو پہلا قدم یسوع مسیح نے شاگردوں کے لیے اٹھایا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس آیا. آج بھی وہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہمارے کام کو دیکھتا ہے کہ ہم کس کام کو کر رہے ہیں، کس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا. کہیں ہم کوئی اور کام تو نہیں کر رہے؟ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری طرف قدم بڑھایا، شاگردوں کے لیے جیسے قدم بڑھایا ان کے پاس آیا. دوسری بات، ان کو مخاطب کیسے کیا؟ ان کو مخاطب کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیا، بچوں. یہ لفظ جو بچوں ہے نا، یہ پوری بائبل میں شاگردوں کے لیے صرف ایک بار استعمال ہوا ہے. کیوں یہ بچوں لفظ استعمال ہوا؟ ذرا سنیے گا. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں. لارڈ نے ان شاگردوں کو پہلے جہاں یہ مچھلیاں پکڑتے وہاں سے اٹھایا، سب سے پہلے درجے پر ان کو لے کے گیا، ان کو ڈسائپل شپ کا درجہ دے دیا، یعنی شاگرد بنا دیا. پھر ان کو سیکنڈ فیز میں اپوسٹل شپ کا درجہ دے دیا، یعنی رسول بنا دیا. پھر آج تھرڈ لیول پر یسوع مسیح ان کو لے گئے ہیں اور انہیں بچوں کہہ کر سنشپ عطا کیا، یعنی کہ جتنے اسے قبول کریں گے وہ اس کے فرزند ہیں. آج بھی لارڈ آپ کو بچوں کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. وہ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کب اس کی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ منسلک کریں، جوڑ لیں. آج شاگرد اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ خدا نے ان کو کیسے بے وجود ہوتے اور ان کو وجود عطا کیا، کہ ان کو کیسے ایک دیکھیں ذرا، اگر آپ اس کی جرنی دیکھیں شاگردوں کی تو جرنی کیسی ہے کہ ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والے اٹھا کر انہیں ڈسائپل شپ دے دی، ڈسائپل شپ سے اپوسٹل شپ دے دی، اپوسٹل شپ سے سن شپ دے دی. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ آج بھی لارڈ ہمارے ساتھ اسی طرح سے پیش آتا ہے. وہ ہمیں اسی طرح سے مخاطب کرتا ہے، بچوں. وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے. اور یہاں پر جو لفظ انہوں نے استعمال کیا بچوں، شاگردوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. آج ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے. ابھی بھی دیکھیں اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی ابھی بھی یسوع کی نگاہ میں وہ کتنے پیارے ہیں. آپ آج ڈھیروں غلطیاں کر لیں لیکن خدا کی نظر میں آپ ابھی بھی اس کے پیارے ہیں. تیسرے سٹیپ میں ان سے کھانا مانگا. ڈو یو ہیو اینی فوڈ؟ کیا آپ کے پاس کھانا ہے؟ یہاں پر یسوع مسیح نے ان کا مذاق نہیں اڑایا، ان کو کوئی ٹچکر نہیں کی، کوئی ملامت نہیں کی، کوئی ڈانٹا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں پر یہ سب کچھ جب انہوں نے دیکھ لیا تو ایکچولی یہ جو ہے نا وہاں پر جب مچھلیاں پکڑنے گئے یعنی بزنس دوبارہ کرنے گئے. وہ گئے تو بزنس کے لیے تھے لیکن کھانے کے بھی لالے پڑ گئے، کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کئی بار آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزنس میں بڑے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. ورک وداؤٹ جیسس، ورک وتھ جیسس، رزلٹ 100%. ورک وداؤٹ جیسس، رزلٹ 0%. چوتھا سٹیپ، تھرو آن دا نیٹ رائٹ سائڈ، دائیں طرف جال ڈالو. اور یہ دائیں طرف والی بات کیا تھی؟ ذرا نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 47 آیت ہم ذرا پڑھیں گے. متی کی انجیل اور اس کا 13 باب. یہ جال ڈالنے والی بات آلریڈی جب لارڈ زمینی خدمت میں تھے تو شاگردوں کو بتائی تھی لیکن وہ بھول گئے تھے، اور آج دوبارہ سے لارڈ نے دائیں طرف جال ڈالنے کے لیے جب کہہ رہے ہیں تو ایکچولی وہ ان کو وہی بات یاد کرا رہے ہیں جو انہیں زمینی خدمت میں انہوں نے ان کو سکھائی تھی. وہ کیا تھی ذرا سنیے گا. 13 باب کی 47 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی اور جو خراب تھی پھینک دی. دنیا کے آخر میں بھی ایسا ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے. گویا کہ یہ جال ڈالنے والی بات کیا تھی؟ وہ جال ڈالنے والی بات یہ تھی کہ آلریڈی لارڈ ان کو سمجھا چکے تھے کہ تم نے جال کہاں ڈالنا ہے. اب جال مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے نہیں، اب جال بندوں کو پکڑنے کے لیے ڈالنا ہے. دنیا میں
لوگوں کو جیتنا ہے، روحوں کو جیتنا ہے تاکہ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی بلکہ یہ روحوں کو جیتنے کا کام کرنا ہے، اور یہ آلریڈی لارڈ بتا چکے تھے، لیکن آپ دوبارہ ریمائنڈ یہاں پر کرا رہے تھے، گویا کہ انہیں بتا رہے تھے کہ رائٹ طرف جاؤ، رائٹ جال کی طرف جاؤ۔ لاسٹ اور آخری سٹیپ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ضرور پکڑو گے، کنفرمیشن دی۔ آج بھی لارڈ جب ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کنفرم کرتا ہے، اس کی انسٹرکشنز، اس کی ڈائریکشنز جو وہ ہمیں دیتا ہے وہ کنفرمیشن کے لیے ہوتی ہے۔ جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کنفرمیشن ہے، اور یہ کنفرمیشن کی بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی جو آلریڈی لارڈ نے لوکا کی انجیل 5 باب اور اس کی 4 اور 6 آیت میں آلریڈی خداوند نے یہ سکھائی اور سمجھا دی ہوئی تھی شاگردوں کو، لیکن شاگرد بھول گئے ہوئے تھے۔ لوکا 5 باب اور اس کی 4 اور 6 آیت کو ذرا دیکھیں کہ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل، تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا استاد ہم نے رات بھر محنت کی، کچھ نہ ہاتھ آیا، مگر وہ کہنے لگے تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں۔ یہ کیا تو مچھلی۔ گویا کہ جب ہم کنفرمیشن کی بات کرتے ہیں تو کنفرمیشن میں لارڈ نے جو 5واں سٹیپ لیا وہ تھا ضرور پکڑو گے، اور جب لارڈ نے کہا تو واقعی انہوں نے اتنی کثرت سے کہ وہ شاگرد جو ساری رات تھکے ہارے اور نیند سے جو ہے نڈھال ہوئے ہیں، اور وہ شاگرد اب ان میں کتنی، جب لارڈ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہمیں طاقت دیتا ہے، جس میں ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جب لارڈ ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ ہمیں طاقت دیتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیوں سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو شاگرد بالکل نڈھال ہوئے تھے، اور شاگردوں کی جو ہے وہ ابھی سخت کام نہیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایسے ہی سب چیزوں کو دیکھا تو دیکھیں وہی شاگرد جو بالکل نڈال ہوئے تھے 153 بڑی مچھلیوں کا جال ایسے کھینچ کر کیلا پترس لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسٹرکشن دینے والا کون ہے، ڈائریکشن دینے والا کون ہے، اور کنفرمیشن دینے والا کون ہے؟ ان سب چیزوں کے پیچھے کھڑا ہونے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ گویا کہ ورک وداؤٹ جیزس رزلٹ 0، ورک ود جیزس رزلٹ 100%۔ اس لیے یہ 5 سٹیپس لارڈ نے آج بھی ہمارے لیے لیے ہیں کہ وہ ہماری طرف آتا ہے، وہ ہمیں بچوں کہہ کے مخاطب کرتا ہے، وہ ہمیں جو ہے نہ صرف بچوں کہہ کے مخاطب کرتا ہے بلکہ وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کچھ شیئرنگ کریں، اور پھر 4تھے سٹیپ میں وہ ہمیں رائٹ وے پر لے کر آتا ہے، اور 5ویں سٹیپ میں وہ ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے۔ سو ان سب باتوں کے بعد میں آخر میں جو چیلنجز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرور آپ کام کیجئے، خداوند کا کام کیجئے۔ آپ جس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں آپ اس مقصد کو خداوند سے مانگیے۔ جب آپ اس مقصد میں جو ہے وہ اس کو پالیں گے تو آپ ضرور کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور یاد رکھیے کہ ان سب سینیریوز میں اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو فتح مندی سے روک نہیں سکتی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر آخر میں یہ بائبل لرننگ چینل آپ کا ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ کلام پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی مدد۔